العزت نے فیصلہ کر دیا کہ دیکھو یہاں پر نماز پڑھو۔ اب یہ مقام ابراہیم حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کے دیوار سے لگا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا، اور جو ہے حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو وہاں اٹھا کر کے تھوڑا ہٹا کر کے وہاں پر اس کو نصب کر دیا، اور اس پر ایک چھت بنا دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اب تو وہ چھت نہیں ہے بلکہ ایک شیشے کی پھیٹی ہے، گویا راؤنڈ ایک شیشہ بنا دیا ہے حکومت نے، اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ اب حکم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرے میں عمرہ کیا، عمرے کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ طواف کی واجب نماز ہے۔ ہر ایک طواف پر 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ 7 چکر کا نام ایک طواف ہے، تو ایک طواف پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی مقام ابراہیم کے پاس۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملتی ہے تو دوسری جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ مقام ابراہیم کے پاس آدمی پہنچ کر نماز پڑھے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ہے، کیا مطلب ہم نے حکم کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ان طہرا بیتی، کہ تم دونوں کے دونوں میرے گھر کعبۃ اللہ کو پاک و صاف رکھو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ آج تک وہ حکم پر سعودیہ حکومت عمل کر رہی ہے۔ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ اور وہاں کا پورا مینجمنٹ ہے، وہ لوگ اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد حرام کو پاک و صاف رکھا جائے۔ ہر آدھ گھنٹے میں بالکل مشین آتی ہے، بالکل پورے کا پورا حصہ پاؤڈر اور پانی سے، صابن کے پانی سے، خوشبودار پانی سے پورا دھو دیا جاتا ہے، ذرا برابر کچرا نہیں ہوتا، زمین پاک صاف کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ مغرب کے وقت میں پورے حرم کو عود کے خوشبو سے دھنی دی جاتی ہے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف پر پورا عود کا عطر لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے تو آج بھی اس اللہ کے حکم پر باقی ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے جتنے برانچز ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، اس مسجد کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھا جائے۔ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کا حکم نبیوں کو دیا گیا، تو آج بھی ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ خود بھی، ایسا نہیں کہ جس کو ذمہ داری دی گئی وہی کرے گا، وہ کرے گا، لیکن ہم خود بھی اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو اللہ کے گھر کی خدمت کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنے کی اور اس اللہ کے گھر کو خوشبودار کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے تفصیلات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور جو تفصیلی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور آئندہ کی آیتوں میں جو اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔